سوال ہے پورا پڑھیں. آپ علماء پر اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں, ڈرتے ہیں بیان کرنے سے کہ اس سے عوام آپ کو اہل سنت سے نکال دے گی, قبول نہیں کرے گی. دو تین باتیں عرض کرنی ہیں. آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے جواب دیا حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ باغیوں نے کیا, جبکہ یہ بات غلط ہے. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5660 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ہم عمار کو کیا ہم نے قتل کیا, ان کو علی نے قتل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو لا کر ہمارے نیزوں کا نشانہ بنایا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, حق کیوں بیان نہیں کرتے علماء؟ اس کا میں اسی کلپ میں جواب دے چکا ہوں. حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ پورا کلپ سن لیں. اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے. تو حق بیان کرتے ہیں تبھی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے. حضرت میری آپ سے پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے, عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے, تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں, پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں, ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا جائز نہیں ہے, ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا, اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں. تو امام بخاری بھی غلط, امام مسلم بھی غلط, امام ترمذی بھی غلط, امام ابو داؤد بھی غلط, امام نسائی بھی غلط, یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے. تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے, پھر یہ بولو آپ, پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہو تو ہم آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ, آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہو ہم کو انہی کا جواب دے دیں کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں. میں نے بار بار مثال دی ہے کہ ایک عدالت میں ایک شخص کیس کرتا ہے جج کے سامنے کہ جج صاحب اس نے مسجد سے میری چپل چرائی ہے, یوں کہتا ہے جج صاحب یہ آدمی بڑی ہوشیاری سے آیا, اس کو پتا تھا یہ چپل میری ہے, خفیہ طریقے سے اپنے تھیلے میں ڈال کے لے گیا, لہذا اس پہ کیس کریں. جج کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے چپل چوری کی ہے اور یہ چور ہے؟ نہیں جج صاحب یہ چور نہیں ہے, اس نے چپل چوری نہیں کی ہے, چوری کرتا تو میں اس کو چور کہتا, چوری نہیں کی ہے اور یہ چور بھی نہیں ہے, بہت نیک آدمی ہے, رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ بہت نیک ہے, یہ جب بھی کوئی بیان دے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے. اس کی حدیث بخاری میں بھی آئے گی جس کا معیار سب سے اونچا ہے صحت میں, اتنی اوتھینٹک کتاب ہے, اس میں بھی یہ کوئی بات نقل کرے گا تو لی جائے گی اس کی حدیث. جج کہے گا اس کا مطلب اس نے چپل چوری نہیں کی. جج صاحب میں کب کہہ رہا ہوں چوری کی, میرا دعویٰ تو سمجھیں. یہ آیا چپکے سے یوں کر کے وہاں سے ٹن مارا, یوں چپل اٹھائی تھیلے میں ڈال کے بھاگ گیا اور مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دی. جج کہے گا اس کا مطلب چوری کیا نا. جج صاحب چوری نہیں کی, رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ, یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جب یہ پیغمبر کی نسبت کر کے بھی کوئی بات بیان کرے اس کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا اور بالکل مستند بات ہوگی, اس کی بیس پہ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے, یہی سمجھا جائے گا قول رسول ہی بیان کر رہا ہے, اتنا نیک ہے. جج پھر سوال دہرائے گا اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے, نہیں چور تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب پھر اس نے چپل نہیں چرائی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چرائی ہے, چپل لی کس نے ہے, یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ, اس نے جب تھپڑ لگا کے بولے گا تو تیرے اوپر تو ڈپریشن کا مریض ہے یا تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہے, 3 سے 4 دفعہ جج چیلنج سنے گا, اس کے بعد پولیس والوں کو بولے گا اس کو اٹھا کے یا تو توہین عدالت کا کیس چلاؤ, اس کو بند کرو, اس کو یا اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجو. تو میں بھی جہلم والی سرکار سے کہتا ہوں کہ تم حضرت معاویہ پہ رضی اللہ, تم چوری سے بڑا الزام لگا رہے ہو, مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے,
اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا, اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے, بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی. حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے, تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنا ہے؟ آپ بنے. باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی, ان کے خلاف قتل کر دیا. مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل. جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان, آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں, کوئی اس وقت سلو صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو, میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا, ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سرپھرے بھی ہیں نیک بھی ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی سرپھرا اٹھ کے اس کو مار دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو منع کر رہے تھے نا کہ یہ اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آپ نے کیا ہے, تو اب اس کے ذمہ دار بھی کون ہو گئے؟ آپ ہو گئے. تو ایسے موقع پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ بھی ان کے قتل پہ خوش نہیں تھے, تو وہ ان کو ذریعہ قرار دے رہے تھے کہ حضرت علی سے ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے, حضرت حق علی کے ساتھ تھا. لیکن غلطیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, آپ ان قسموں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قسمیں ہوتی ہیں غلطیوں کی. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے, غلطی وہ ہوتی ہے جس میں غلطی کی تعویل کی جا سکتی ہے. خود جہلم والی سرکار نے بھی تو کتنے لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات بیان کی ہیں. تو سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی غلطی تھی, اور اگر نہیں تھی آپ اس دعوے پہ مضبوطی سے قائم رہو. شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز, بولو نہیں ہے, وہ کھلے عام فاسق کہتے ہیں. آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو. تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی تو ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہو, اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہو, آپ بخاری میں ان کی حدیثیں بھی مانتے ہو. شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا, وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھائی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیث سے لے کے غلط کیا ہے, وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن انجینئر صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو, اہل سنت والجماعت کے پیڑے بھی, اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کہہ کے پیڑے کھانا چاہتے ہو. تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے. کسی ایک دعوے پہ ٹکو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو. میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, بلکہ میں تو یہ چاروں تصوف کے سلاسل ہیں, ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے, ان میں ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو, کیوں میں ان کو, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, یا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے. آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا, تو آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج, کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ بزرگ. لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, تو پھر وہ مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا. پھوٹتے کیوں نہیں ہو, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ایک دعویٰ تو کرو, آپ بولو مفتی طارق مسعود کافر ہے, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ معاذ اللہ کافر تھے, ان کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ بھائی کافر نہیں ہوں. کیوں؟ اشرف علی تھانوی نے جو کلمہ پڑھایا اس کا کیا مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہو, اور چشتی رسول اللہ کے جو آپ دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی بحث کروں گا, اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا, اسے بھی بحث کروں گا. لیکن تم کمبخت, تم جج کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم صرف امت میں ایک لڑائی پیدا کر رہے ہو, کسی ایک دعوے پہ تم ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو اس کا مطلب تم ادھر سے بھی لڈو, بریلویوں سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو تم کہ جو لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے توحید پرست ہو آپ, تو ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. تو عجیب قسم کا آپ نے چوچو کا, تبھی تو میں نے ایک بیان میں کہا تھا آپ چوچو کا مربع ہو, کسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو آپ. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں یہ مرزا سے کہ آپ سیدھے سیدھے دعویٰ کر دو حضرت معاویہ کیا تھے, قتل بھی کرے, عمار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں, حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں, اور اجتہادی غلطی پر بھی نہ ہو, جان کر رہے ہوں سب کچھ, گالیاں بھی معاذ اللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ, تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ نقل کفر, لعنت اللہ علیہ کا لفظ بھی ہلکا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. ہم تو حضرت معاویہ
سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو پھر یہ لفظ بھی بھائی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو, یہ 2 نمبری چھوڑ دو. مجھے کہہ رہا ہے ڈرپوک, تحریک لبیک والوں سے ڈر گیا, مجھے کہہ رہے ہیں بار بار نا ڈرپوک. آپ کوئی اور مجھے ڈرپوک کہے نا, مجھے اس کا بنتا ہے حق کہ ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی ڈرا ہوں. آپ پر تو بالکل بھی یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. میں بغیر تلوار کے, بغیر غلیل کے, بغیر جوتوں چپلوں کے 2-4 کراچی کے لونڈے لپاڑے پتلے پتلے سے, ایسے باریک باریک سے, جو پہلی دفعہ کراچی سے باہر نکلے اور اتنے سیدھے کہ میں جب حیدرآباد پہنچا نا, ہم لوگ جب حیدرآباد ایک دفعہ پنجاب جا رہے تھے دوبارہ سفر میں, یا اسی وہی سفر تھا مجھے یاد نہیں, تو وہ حیدرآباد کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یہ لاہور ہے. ان میں ایک لڑکا, میں نے کہا یہ لاہور ہے اور آگے فلسطین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے تو پھر انجوائے کیا, میں نے کہا تفریح ہے بھائی یہ فل. ان لڑکوں کو آپ نے کہہ دیا غنڈے آئے تھے لڑنے کے لیے, اور 48 گھنٹے آپ کو میں چیلنج کرتا رہا. بزدل میں ہوتا تو میں آپ کے شہر میں آ کے اس طرح سے آپ کو نہ للکارتا. 48 آورز میں بھی آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں آپ کی شرط پہ بھی آمادہ ہو گیا, مہنت پہ ہی بات ہوگی, حضرت معاویہ پہ اور مہنت پہ بات ہوگی, چلو فروئی بات نہیں ہوگی, اسی پہ ہوگی. وہ بھی نہیں آپ سے ہوا, اور آپ کیا کہہ رہے ہو, ڈر گئے. تو یہ کوئی اور کہے, آپ بولتے بالکل بھی آپ پہ یہ اچھا بولو نہیں لگتا, یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا کہ ڈر گئے وہ. تو کیا کریں یار, اب یہ ٹاپک ہم تو انجینئر کا ختم کر دیتے ہیں, پھر اسی کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ انسیکٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. آج